میرا بیان 60 منٹ ہوئے گا اور بیان ہوئے گا معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے موضوع تے بغیر کسے تمہید تو رجب دی 27 تاریخ نو میرے اللہ نے اپنے محبوب پاک نو خاک تو اٹھایا افلاک تک پہنچایا۔ رجب دی 27 تاریخ سے جدو نانا نبوت دی معراج تے جا رہے اور نواسا امام حسین شہادت دی معراج تے جا رہے سی۔ بچے ہو چپ کر کے جس سال معراج ہویا اچھا تسی بیٹھے ہو تسی جاؤ نہیں حضرت جان دے خطیب نے بڑے کوئی تقاضے بھی ہوندے نے تہاڈی گل نہیں ہوگا تہاڈے تو میں بٹھانا ہے انہوں نے میں اٹھانا ہے تسی کمرے چلو چاہ چو پیو گلا زور کافی لگا تہاڈا حاضر ہو تسی دور دور بیٹھے ہو رسے ہوئے ہو جی میں ناراض ہو گئے جامی صاحب آ کیوں گئے میرے بھائی جس سال معراج ہویا اے غماں دا سال سی اے پریشانیاں دا سال سی اے مصیبتاں دا سال سی اے آنسواں دا سال سی اے آہاں دا سال سی کیوں دو اللہ نے لے لے دو دیتے میں نو بڑی سڑک تے چڑھن واسطے نا ذرا 10 منٹ چاہی دینے تو اڈا دماغ اور اکھاں بچے ہیں تے کنٹرول کرنا دو لے لے دو دیتے آنسواں دا سال کیوں سی غماں دا سال کیوں سی وفادار چاچا ٹر گیا اور رفیقہ حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا بھی جنازہ اٹھ گیا یہ او خدیجہ ہے حضور زخمی ہو کے اندھے نے اپنا دوپٹہ پاڑ کے جلا کے زخم بند کر دی سی سارا مکہ تکذیب کر رہا ہے اے تصدیق کر رہا ہے سارا مکہ مال چھپا رہا ہے اے نبوت دے قدمہ تے لٹا رہا ہے تھوڑا جا بولنا پائے گا ذرا اے اتنی سرمایہ دار اور امیر اور رسی کہ اے دے خیمے دیاں تناباں سونے دے قلعہ نال بنیاں جاندیاں سے لیکن جدوں نبوت دے نال عقد ہو گیا مال سارا قربان کر دیتا وہ محمود کوٹا لے ہو شیب ابی طالب دے اندر 3 سال پھر حضور نال پتے کھا کے گزارا کرتی رہی غم تے ہونا سی نہیں لیکن محمود کوٹ والے ہو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا دو اللہ نے لے لے دو دے دیتے بولے نہیں تسی دو اللہ نے لے لے دو اللہ نے دے دیتے امیر حمزہ آ گیا دوسرا فاروق اعظم آ گیا حمزہ ڈھال مصطفیٰ بن کے آ گیا عمر اسلام دی شوکت دا نشان بن کے آ گیا اور ٹھہر ذرا میں نو سٹیشن تے آ لیں میں تو اڈے کو درخواست کرانگا میں پہلی دفعہ آیا پتہ نہیں اگے بھی آیا لیکن مہربانی جڑے پہلے 10 منٹ نا میرے اے میں نو ذرا تسی دینے پھر جدھر مرضی تسی جاؤ تو میں جاؤں بچے انہوں قاری صاحب کچھ کھلایا کرو کھانسی ہوئی ہے انہوں سبحان اللہ کرو میں انشاءاللہ آج کھانسیاں دور کر کے جاؤں گا سبحان اللہ کہو ذرا ایک تو بندے دور دور بیٹھتے ہیں جدو بیان ہوئے نیڑے آئے گا بیٹھ جاؤ بھائی صاحب تشریف رکھو
حاضر ہو؟ ایک اسلام لئی جمال آفتاب بن کے آ گیا، اور عمر اسلام لئی جلال آفتاب بن کے آ گیا۔ دو لے لے جامی صاحب، کفر بے لگام ہو گیا، اگے کوئی ڈر دے سا رہا ہی کوئی نہیں، کفر بے لگام ہو گیا، ظلم دی انتہا، صبر دی انتہا، جفا دی انتہا، وفا دی انتہا۔ محمود کوٹ والے ہو، ادھر ظلم و ستم دی انتہا، ادھر رحمت حق کی ابتدا۔ حضور طائف چلے گئے، میں آ رہا ہوں نا اسٹیشن، طائف والے نے پھلاں دے نال نہیں پتھراں نال استقبال، بڑا زخمی کیا تھا۔ واپس تشریف لے آئے، اے چادر ہے نا سرانے تو بغیر چادر لپیٹ کے سو گئے، جدوں لیٹ گئے زخمی دل زخمی روح تے آواز آئی، سونیا تو آرام کر رہے ہیں، میں انتظار کر رہے ہیں، تسی آرام کر رہے ہو، میں انتظار۔ ابراہیم آگے چلا گیا، میں سامنے نہیں آیا، اسماعیل چھری تھلے، میں سامنے نہیں آیا، اور یونس والویک مچھلی دے پیٹ چتر گیا، میں سامنے نہیں آیا۔ کون ہے؟ میں سامنے نہیں آیا، اور 18 سال بیمار پیا، میں سامنے نہیں آیا، اور 7 کوٹھریاں پیا، میں سامنے نہیں آیا، اور ہواواں تے فضاواں تے سلیمان دوڑدا رہیا، میں پھر بھی سامنے نہ آیا۔ محبوبہ اے تڑپ دے رہے، اے پھڑک دے رہے، اے منگ دے رہے، اے صداواں کر دے رہے، آنسو بہان دے رہے، میں سامنے نہیں آیا، اپنے دیدار دا تینوں میں اج بن منگے ہی دیدار عطا کرنا ہے۔ ذرا ایرا بن لیں، ہن میں ایرا بن لیا نا تقریب، اگے چلو۔ یا اللہ تو کیوں بلا رہے ہیں؟ تو گلہ کرنی ہے، تو کیوں بلا رہے ہیں؟ اللہ فرماندے نے میں اس لئے بلا رہے ہیں، زلیخہ نے مصر دیاں عورتاں نو جمع کیتا سی، وہ ادھر آؤ، تانے نہ مارو میرا یوسف ویکھو۔ اللہ نے سارے نبیوں نو جمع کیتا، ادھر آؤ میرا محمد ویکھو۔ حالے میں تو انہوں کچھ نہیں کہنا، انہوں اگے جا لیں۔ یا اللہ تو اپنے حبیب نو کیوں بلا رہے ہیں؟ اللہ فرماندے نے میں اس لئے بلا رہے ہیں، میرے انوارات نو کوئی نہیں ویکھ سکیا، اگر کوئی ویکھ سکتا ہے تو صرف آمنہ دا لال ہی ویکھ سکتا ہے۔ 1000 کوشش کی تھی موسیٰ نے، ایک معمولی جیا پردہ اٹھیا، جامی صاحب معمولی جیا پردہ اٹھیا، پڑے ہوئے تھے 1000 پردے، کلیم دیکھا تو پھر بھی غشتے، میں اس کی آنکھوں کے صدقے جس نے یہ جلوہ یوں بے حجاب دیکھا، بار بار دیکھا۔ اور نہیں میں حالے تیچ نہیں جانا، گئے آئے، موسیٰ نال ملاقات ہو گئی، 9 چکر لگے، کنے؟ ہر چکر اچھ 5 معاف، اللہ چاہندہ ہی کوئی چکر اچھ معاف کر دیں، کڑھا کچھ میرے ہوئے 9 چکر، پہلے چکر اچھ 45 معاف کر دیں کاری صاحب، اب بار بار کیوں لوا رہے ہیں؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو القاء کیتا، میرے کلیم دل میرا بھی نہیں کرتا ہے واپس جاوے، اور میں نے واپی کہنا ہے تو سکوری دل میرا بھی نہیں کرتا ہے واپس جاوے، انہوں رعایت عنایت دے بہانے نال میرے روال ٹور دا رہے، میں نو رج کے ویکھ دا رہے، میں انہوں رج کے ویکھ دا، نہیں مزہ نہیں آیا، خیر اللہ میں ایک باری بیٹھ ذرا میں نو آ لین دے ذرا،
ہلے تو میں تیار کر رہے ہیں نا 9 چکر تم کیوں 9 چکر لوا رہے ہیں کلیم بس کر انہیں کہا یار 10 دے محمود کوٹ والے نو میں بار بار چکر اس لیے لگوا رہے ہیں میں انہوں تے نہیں ویکھ سکیا چلو دے ویکھن والے نو ہی بار بار ویکھدا رہا نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے میرے کلیم صرف نگاہ مصطفیٰ دیکھے چلو جی میں لمبی نہیں گل کرتا اللہ نے فرمایا جبریل جلدی ٹر جا میرے محبوب نو لے کے آ یا اللہ میں نو پتہ نہیں اس وقت وہ کتھے آرام کر رہے نے اللہ نے فرمایا جبریل مکہ معظمہ ٹر جا ام ہانی دے کر میرا محبوب آرام کر رہا ہے جگہ کے لیا لیکن 2 چیزاں دا خیال رکھی محمود کوٹ آلیاں نو بھی دس دے میں تاکہ عقیدہ بن جاوے 2 چیزاں دا خیال رکھنا جبریل یا اللہ کیڑیاں نے فرمایا نمبر 1 نام لے کے نہیں جگانا نمبر 2 کنڈا کھڑکا کے بھی نہیں جگانا تو انہوں پنجابی سمجھ نہیں آ رہی تو میں اردو شروع نہ دروازہ کھڑکانا تے نہ نام لینا تے پھر کیویں جگاواں پہنوں بھی تو کوئی دسنا کیویں جگاواں وہ چھت والے پاسوں اندر ٹر جا چھت والے پاسوں اندر ٹر جا میرے محبوب دیاں تلیاں نو چومنا تیرا کام میں جگا دینا میرا کام متھا نہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا میں کی کہہ رہے ہیں تو نہیں پتہ لگا متھا نہیں چومنا تلیاں چومتا کہ پتہ چلے نورانیاں دا سردار تلیاں چوم رہے ہیں تلیاں نو بوسا دینا تیرا کم جگہ دینا میرا کم اندر داخل ہو گیا جدوں سرکار نو بیدار تلیاں نو بوسا دے لیا اللہ دے نبی بیدار ہو گئے حضور نے فرمایا او جبریل ادھی رات آ گئے چھوٹے ہو اوے طالب علم میں تو انہوں پہلے کسی گپا نہیں مارے ادھی رات آ گئے ادھی انہیں کہا جی مینوں کیوں پوچھ دے ہو مینوں کیوں پوچھ دے ہو جے میں تو اڈے بوئے تے ادھی رات آیا تے تسی بھی تے کسے بوئے تے ادھی رات گئے ہو مینوں نہ پوچھو نہ پوچھ جبریل مصطفیٰ دے در تے آئے گا مصطفیٰ صدیق دے در تے آئے گا میرے محبوب نو جدو جگا لے خیر تے ہے انہیں کہا جی خیر ہی ہے کیوں آئے اللہ نے بھیجے تھوڑی دیر لئے موبائل بند کرو وجہ کی انہیں گیا جی وجہ دا تے پتہ نہیں بس اتنا پتہ ہے کہ آج مختار کل نے حبیب کل دی دعوت دا انتظام کیتا ہے میں لین لے آیا حضور نے فرمایا میں جان تو انکار نہیں کرتا بلاوے خدا تے میں نہ جاواں میں چلتا لیکن ایک سوال دا جواب دے سوال دا جواب دے عاشقو میرے وہ کیڑا سوال تو میری یہ تلیاں نو چومیا کہ تینوں مزہ بھی آیا تو تلیاں نو چومیا کہ مزہ بھی آیا مدرسہ بیٹھ کے مزہ آ گیا مجمع بیٹھ کے مزہ آ گیا انتظام و انسرام دیکھ کے مزہ آ گیا اور جبریل تو میری تلیاں نو چومیا کوئی مزہ بھی آیا محمود کوٹ والیو جبریل نے عرض کیتا سونیا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا سنی چلو اپنے نبی دی شان ایک بندہ کہندا تسی نبی نو نہیں ماندے میں کہا اور تیرے ابا جو نہیں ماندا تلیاں چوم لیاں جگا لیا چلو جی امداد العلوم پانی پونی پینا تو پیا ہو یار جا کے پلا دو 3-4 نو کھانسی لگی ہو
دو تین اٹھا پانی پیے چل جلدی کر اٹھ جاؤ یا اتنے جگ بھیج دو جامی صاحب انہوں نے پھر یہ اٹھن گے تو کم بیٹھ سکتے اتنے منگا لینا تھوڑی وجہ تو جلسہ ہے ساڈا تھوڑی وجہ تو مینوں کرایہ لبنا بیٹھے رہو کسی دی ڈیوٹی لاؤ جی چھوٹے چشتی چل ہوتے یہ بھی چھوٹا چشتی ہے ذرا توجہ میرے والے مینوں اج ذرا موقع دیو تھوڑا جا تھوڑا جا ہوں ادھر بھی ویکھاں گا چلیے انہیں کہا چلو میرے والے چٹی ٹوپی والے حضور نے 2 لمبے سفر فرمائے ایک فرش والا ایک عرش والا ایک زمین والا ایک آسمان والا اینا دونہ سفران دے اندر جڑے نال رفیق سفر چلے نے اللہ نے اونا دیا عظمتہ دیا بھی تمہ مچا دیتیاں نے معراج والی رات جبریل نال جائے گا ہجرت والی رات صدیق نال جائے گا معراج والی رات جیڑا نال جائے گا او سید الملائکہ بن جائے گا ہجرت والی رات جیڑا نال ٹرے گا او سید الصحابہ بن جائے گا معراج والا ٹریا او جبریل بن گیا ہجرت والا ٹریا او صدیق بن گیا نہیں پتا چلیا محمود کوٹ والیا معراج والا سدرہ تک گیا ہجرت والا حجرے تک گیا نظروں کی حفاظت کریں بھائی تبلیغ والے کی کہندے ہیں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے صحابہ سب کے سب صحابہ سب کے سب پر مردہ دامان مرسل ہیں جو مومن ہیں کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے تھوڑا جا میرے نال تامن کرو دوست کاری صاحب نے مدرس سے کاری صاحب پڑھاندے نے بچیاں نو این خالی غین تے نکتہ نہیں پتہ لگا این خالی حضرت ابو بکر دا نام عبداللہ ہے ابو بکر کے نام کے شروع میں این عمر کے نام کے شروع جلدی کرو عثمان کے نام کے شروع میں علی کے نام کے شروع میں لہٰذا ماننا فرض ہے واہ کاری سے این خالی غین کے نکتہ حضرت ادھر تشریف لے آگے تھوڑی وجہ میں نے تقریر تے روکنی پئی ہے حضرت این خالی جس طرح این تے نکتہ کوئی نہیں اسی طرح صحابہ دے کردار تے کوئی نکتہ نہیں اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانت جس طرح کوئی ستارہ سیاہ نہیں اسی طرح کوئی صحابی گمراہ نہیں انہاں نو ویکھنا تے اکھاں توسوی دیاں لیا انہاں نو ویکھنا تے اکھاں عبدالشکور دین پوری دیاں لیا انہاں نو ویکھنا تے لاہوری دیاں اکھاں لیا یا بخاری دیاں اکھاں لیا اینک دے شیشے دا رنگ تھوڑے جا میں ادھر چل اینک دے شیشے دا رنگ سبز ہوئے تے بندے سبز نظر آؤں تے جے اینک دے شیشے دا رنگ لال ہوئے تے بندے لال نظر آندے نے جے اینک دے شیشے دا رنگ سفید ہوئے تے بندے سفید نظر آندے نے جے اینک دے شیشے دا رنگ ہی کالا ہوئے انہیں کہا آج 10 محرم سی کالے کپڑے پاندہ انہیں کہا کپڑے دی کیڑی لوڑ ہے دل ہی کالا حاضر ہو جا میں کی کہنا چاہنا توجہ میرے وال کر
دو سفر لمبے فرمائے چلو سبحان الذی اسرا اگے کی ہے جی بولو جی صحیح کہہ رہے ہیں بے عبدہ ہی 2 منٹ تھے میں رکنا ہے عبد آمنہ دلال پر نہ تیرے جیسا نہ میرے جیسا ہے عبد پر نہ تیرے جیسا نہ میرے جیسا ایسا عبد آمنہ دلال ٹرے تے بدل بھی سایہ کر دینے پیشانی وکھاوے تے اللہ کے بلائی بدل دیندہ ہے انگلیں چو پانی دے چشمے جاری کر دیندہ ہے کینکراں کلمہ پڑھ لیندیاں نے ہے آمنہ دلال عبد اور عبد رب نے ایسا بنایا جنہ گلیاں چو گزر جاوے کئی دن تک خوشبوئیں آ رہیاں نے تساں جاؤ باتھ روم زرداری جاوے نواز شریف جاوے عمران جاوے اتھوں بدبوئیں اٹھ دیاں نے اے جاوے خوشبوئیں اٹھ دیاں نے تیرے میرے لئی لکھ روپے دا 10 لکھ دا بیڈ ہوئے گا سون لئی اے نہ لئی جدوں سون دا ویلاوے اللہ قبلے دے اندر کعبے دے اندر سلا دے نہیں محمود کوٹ والے ہو ہے آمنہ دلال عبد پر عبد رب نے ایسا بنایا اللہ فرماتے ہیں میرا حبیب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا تو مسکرائے گا میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا میرے حبیب کالیاں زلفاں چہرے پہ پا میں رات بنا دے گا زلفاں ہٹا میں دن بنا دے گا تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا ہے اب توجہ میرے پھر اہل سنت علماء دیوبند عقیدہ اللہ غفور الرحیم ہے کہو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے محمد رؤوف الرحیم ہے اللہ قادر قدیر ہے محمد سراج منیر ہے اللہ لا ریب ہے محمد بے عیب ہے وہ رب ہے یہ شاہ عرب ہے وہ ذوالجلال ہے یہ آمنہ کا لال ہے اس کی ربوبیت ہے اس کی نبوت ہے اس کی خدائی ہے اس کی مصطفائی ہے وہ رب العالمین ہے یہ رحمت للعالمین ہے اس کی بخشش ہے اس کی سفارش ہے اس کی عبادت ہے اس کی اطاعت ہے وہ دینے والا ہے یہ لینے والا ہے وہ دیتا رہے گا یہ لیتا رہے گا اسے دینا آتا ہے اسے لینا آتا ہے اس کا خزینہ بڑا ہے اس کا سینہ بڑا ہے محمود کوٹ والوں وہ ہے یہ ہے وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں وہ راج والا ہے محمد میں راج والا ہے تسی پریشان ہونے ہیں کہ بابا جی نے کی بیان کرنا بابے نے پورے ملک نو وقت پایا ہے بیٹری ہر سال مدینے جو میں چارج کرنا تے آج تہاڈی بھی کر کے جاواں گا اونچی بولو ذرا کلمہ سنو اینک والے بھائی میری طرف دے کلمہ سنو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مولانا عبد الرحمن جامی صاحب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ کے بھی 12 حروف ہیں محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں لا الہ پہ بھی کوئی نکتہ نہیں محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نکتہ نہیں خدا بتانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں اے دے ورگا محبوب کوئی نہیں ساڈا عقیدہ نبی نہ ہوتا گزارا نہ ہوتا لال رومال علیہ میرے والے نبی نہ ہوتا گزارا نہ ہوتا ہمارے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا پاکستان کے جھنڈے پہ چاند تارا نہ ہوتا اور 10 کی کہنا پھر کہوں علماء کرام کی موجودگی میں نبی نہ ہوتا
غنچوں کی چٹک بھی نہ ہوتی، پھولوں کی مہک بھی نہ ہوتی، بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، باد صبا کی نظافت بھی نہ ہوتی، ہواؤں کی دل افروزی بھی نہ ہوتی، گل خنداں کی بہار دل کشاں بھی نہ ہوتی، نہ آپ ہوتے، نہ میں ہوتا، نہ یہ خطہ ہوتا، نہ شمع جلتی، نہ پھول کھلتے، نہ دن نکلتا، نہ رات ہوتی۔ جو یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وجود کون و مکان نہ ہوتا۔ اور جڑے پچھلے افغانستان والے نے ناراض بیٹھے نے وہ بھی سبحان اللہ کہہ دیں ذرا، آواز نہیں آئی ذرا۔ اس لیے میں موضوع شروع کیتا ہے تاکہ کل نو یہ نہ کو من دے نہیں کینو اسی راز ایک اور ٹبر اٹھے ولیاں نو نہیں من دے لدس ولیاں نو نہیں من، میں کہا میں ولیاں نو مندا ولے نو نہیں مندا۔ ولے دا ترجمہ پتا کہ یہ مرید دے گھر آوے صبح جان لگا وہ کٹا بھی لے گیا، وچھا بھی لے گیا، مجھ بھی لے گیا، گاں بھی لے گیا، مٹھو دی ماں بھی لے گیا۔ تو من میں کیوں من؟ اے کردے نے کر کر کے سانوں اشارے کے ولیاں دے منکر دیوبندی نے سارے، اے کردے نے کر کر کے سانوں اشارے کے ولیاں دے منکر دیوبندی نے سارے۔ قسم رب دی ساڈا ہے ایمان پکا، ولیاں دا منکر ہے شیطان پکا۔ ولی اونی جے ہوندا جو بھنگاں گٹاوے، نچے تے ٹپے تے تومبے وجاوے، تے کنگو تے جیڑا سسی ہیر گاوے، تے مرزا صاحبہ دے جیڑا حال پاوے، ککڑ تے بلے بٹیرے لڑاوے۔ ولی پن کے روٹی کدی بھی نہ کھاوے، ولی نو رزق اللہ پاک کھلاوے، ولی ویکھے ہیں خدا یاد آوے۔ ولی داڑھی اتے پھروندا نہیں رندا، نہ پاوے دھمالا موڈے رکھ ڈنڈا۔ ولی تو نہیں ہوندا کوئی کم مندا، ولی ویکھیاں خدا یاد آندا۔ سچے ولی ہوئے علی حجویری، نالے معین الدین اجمیری، نالے بغداد والے جیلانی، نالے مجدد الفسانی، بریلی دا احمد بہادر ولی سی۔ ولی ایک اسماعیل جنیا سی مائی، بالا کوٹ جس نے شہادت سی پائی۔ اور میں لاہور تقریر کرن گیا ہوتے کہ نما بابا نکلیا، بابا کھنگ وہ کھنگی جا رہا، میں کہا جی کھنگ بند کرا، کہنے جی یہ بڑی کرنی والا ہے انہوں کچھ نہ کیا کرو۔ میں کہا وجہ، کہنے لگے پھوک مار کے اگ لا دیندا۔ میں کہا بابا کھنگ شاہ سوئی گیس دا چولہا ہے، تو ڈر مینوں ڈرن دی لوڑ نہیں، میں پیراں دا قائل ہاں۔ پہ پیر پھڑیا نہ جا، بولو تے پیر پھڑیا نظروں کی حفاظت، پہ پیر پھڑیا جے پیر نہ جاوے، تے اس نو پیر کی پھڑنا ہو۔ مرشد ملیا جے ارشاد نہ مننو، تے اس نو مرشد کی کرنا ہو۔ اے ہادی ملیا جے ہدایت نہ آئے، تے اس نو ہادی کی کرنا ہو۔ سر دتیاں جے حق حاصل ہوئے باہو، تاں پھر موتوں کی ڈرنا ہو۔ جنہاں نو سمجھ آئی وہ سبحان اللہ کا کلام سمجھ آیا؟ اگے چلیے، چلو جناب چلیے۔ پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ، بچے نے بٹھا دیا۔ پہلا سٹاپ جانا ہی ہے ساتھ، ہم کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ خدا ہر جگہ پہ ملتا ہے، مصطفیٰ وہی ملتا ہے۔ جانا ہے نا۔ کچھ لوگ بڑے جرت مند ہیں، بڑے بہادر ہیں، جڑے جلیب تے ہی سچ رہے ہیں، وہ بہادر لوگ ہیں۔ اسی دے کہنے سانوں بلا لیں، یہ بھی بڑی سازش ہے، نہیں سمجھے؟ پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ۔ جدوں تسی مدینہ منورہ جاؤ گے، اپنی اکھاں نال ویکھ لینا، مدینہ طیبہ دے اندر نہ بھنگے نہ ملنگ،
چھوٹے ہو چپ چپ پھر اتنے کی ہے پنجابی سمجھ آ رہی؟ ہاں جناب پھر اتنے کی ہے جدوں تسی مدینہ منورہ جاؤ گے اپنی آنکھاں نال ویکھ لینا ہر بندہ مسلمان نظر آئے گا صاحب ایمان نظر آئے گا مصطفیٰ دا غلام نظر آئے گا نانا محمود کوٹ والیو جدوں تسی مدینہ منورہ جاؤ گے اپنی آنکھاں نال ویکھ لینا ہر بندہ پاس نظر آئے گا نقشہ خاص نظر آئے گا چہرہ لال نظر آئے گا عربی لباس نظر آئے گا سر پہ شاندار رومال نظر آئے گا اوپر ایقال نظر آئے گا سامنے روزے دے اندر ویکھ آمنہ دلال نظر آئے گا آنکھوں والا تیرے جوبن کا تماشا دیدہ کور کو کیا نظر توجہ مدینہ ہے ذوق تے دو تن شیر پڑھ اور پچھلے جڑے ناراض نے بھی بولن چاہتے شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا آواز نہیں آئی شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا امن میں نوح نبی کے ہے سفینے جیسا سارے نبیوں کو آدم کا میرے سارے نبیوں کو انگوٹھی کا جو حلقہ سمجھے اس میں ہے نام محمد کا نگینے جیسا نعت خانہ نو پیسے دن دیو میں نے سبحان اللہ ہی دے دیو جو چمکوں کی جبی میں تھی میرے آقا جو چمکوں کی جبی میں تھی کہاں ہے چاند میں اتر لاؤ تو کوئی اتر لاؤ تو کوئی ان کے پسینے جیسا اس لیے مولانا عبدالرحمن صاحب اس لیے میں بھیجتا مسجد بیٹھ کے مجمع بیٹھ کے دل کرتا خطیب اتھے ہی لگ جائے تو پتہ نہیں کتھوں آئے پر جدوں میں سڑک دیکھی پھر میں کہیں واپس ہی چلتے کیونکہ سڑک سے جڑا چلے نا گناہ معاف ہو جائے تو تسی دے پھر اللہ دے ولی ہو صبح شام ہی ساڑھے گناہ معاف ہو اس لیے میں بھیجتا رہتا ہوں درود ان پر کیوں لطف آتا ہے مجھ کو شہد کے پینے جیسا صدقے جاواں تیرے قربان جاواں وہ میرے والے دیکھو دوسرا سٹاپ آ گیا دور سے تیسرا آ گیا بیت اللہ چوتھا آ گیا بیت المقدس مکائیے گا جدوں سواری بیت المقدس پہنچی یہ تھے 1,24,000 کھڑے اور کہہ دیں یا اللہ مولانا یا اللہ بلاندے تے ایسی بھی ہیں تے تیرے بلان دا انداز کی ہے انہوں نے دس دے بلاندے تے ایسی بھی ہیں پر تیرے بلان دا انداز کی ہے انہوں نے پتہ لگ جائے محمود کوٹا لینا اللہ فرماندے نے میرے بلانے کا انداز جنت کو سجا دو دوزخ کو بجھا دو کائنات کے نظام کو روک دو حوروں کو سجا دو 1,24,000 انبیاء کی استقبالیہ کمیٹی بنا دو تاکہ محمود کوٹ والوں کو پتہ چل جائے اتنے انتظامات کر کے
سکتا، صرف رحمان ہی بلا سکتا ہے۔ سدیجہ تیری مرضی، کیوں؟ جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے۔ نظروں کی حفاظت کرنا۔ حضرت تشریف لے آئے۔ وآخر دعوانا نہیں حضرت اچھا میں حضرت کا بیان عصر کی نماز کے بعد وہ نماز پڑھنی ہے نہیں، 4:30 سے اوپر ہو رہا ہے ٹائم۔ استاذ العلماء شیخ الحدیث، ہمارے فخر، ہمارا سرمایہ اور بڑے دینی ادارے کے مدیر، ہزاروں جن کے شاگرد ہیں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ کبیر والے میں بھی زیارت کے لیے جاتا ہوں اور کبھی کبھی مدینہ طیبہ کی مسجد میں بھی زیارت ہو جاتی ہے۔ تو ذکر کرنی ہے ذرا سبحان اللہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، بلا لیتے انداز دیکھو۔ جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں، بلوایا نہیں کرتے۔ جو عاشق ہے وہ در پہ جاتا ہے۔ اور دیکھو حضرت مدنی کی طرف دیکھو، داڑھی سے بیت حضور کا روضہ صفا کر، مٹی لگ گئی۔ پھر 6 ماہ کے بعد موقع ملا، تھوڑی سی مٹی لگ گئی، بند کیا اس کو کاغذ میں، پڑیا بنائی، انڈیا گئے، بیٹے اسد کو بلایا، بیٹا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں پھر مجھے غسل دینا، کفن دینا، یہ پڑیا کھول لینا، یہ اس میں مٹی ہے، میری آنکھوں پہ رکھ دینا، میرے لبوں پہ رکھ دینا۔ ابا جی ہم گلاب کے پھول لائیں گے۔ فرمایا بیٹا یہ یورپ کی مٹی نہیں، یہ محمد کے روضے کی مٹی ہے۔ یہ عاشق ہیں جن کی 22 سال کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہوتی ہے تو چیخیں نکل جاتی ہیں۔ بول لو تے صحیح ذرا۔ یہ عاشق ہیں جو 18 سال روزہ رسول کے سائے تلے بیٹھ کے حدیث کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بغیر تنخواہ کے رات کو مدینہ کے اہل مدینہ کی ترکاری اٹھاتے، اس کو ابالتے، کھا کر ساری رات ریاض الجنہ میں قرآن پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ عاشق ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کو مدینہ طیبہ کا رومال پیش کیا گیا، چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ انڈیا میں بنا ہے، آپ اسے اتنا پیار کر رہے ہیں، یہ مدینے میں نہیں بنا۔ حضرت فرمانے لگے مجھے پتہ ہے یہ مدینے میں نہیں بنا، میں تو اس لیے پیار کر رہا ہوں کہ اس کو ہوائے مدینہ تو لگی ہوئی ہے۔ عاشق پہچانو، تمیز کرو ذرا۔ تیسرا چوتھا سٹاپ آ گیا بیت المقدس، سواری آ رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام، سارے انبیاء، استقبالیہ کمیٹی، مولانا جامی صاحب، میں بھی جامی ہوں۔ بزم کونین کی جب سواری گئی، آسمان و زمین میں صفیں بچھ گئی، انبیاء آ گئے، مرسلیاں آ گئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا۔ میں نے حضرت کے حکم کی تعمیل کی ہے، باقی نظام مولانا جامی صاحب اور انتظامیہ کا ہے۔ وقت بھی کافی ہے، پھر حدیث کا درس بھی ہو رہا، اصل مقصد وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری، میری حاضری قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ جب موقع ملا۔ ولی دیکھیں ہیں خدا یاد آوے، ولی داڑھی اتے پھروندا نہیں رندا، نہ پاوے دھمالا موڈے رکھ ڈنڈا، ولی تو نہیں ہوندا کوئی کم مندا، ولی ویکھیاں خدا یاد آندا۔ سچے ولی ہوئے علی حجویری، نالے معین الدین اجمیری، نالے بغداد والے جیلانی، نالے مجدد الفسانی، بریلی دا احمد بہادر ولی سی، ولی ایک اسماعیل جنیا سی مائی، بالا کوٹ جس نے شہادت سی پائی۔
اور میں لاہور تقریر کرن گیا اتنے ایک نواں بابا نکلیا بابا کھنگ شاہ وہ کھنگی جا رہا میں کہا جی کھنگ بند کرا کہنے جی یہ بڑی کرنی والا ہے انہوں کچھ نہ کیا کرو میں کہا وجہ کہنے لگا پھوک مار کے اگ لا دینا میں کہا بابا کھنگ شاہ ہے سوئی گیس کا چولہا ہے تو ڈر مینوں ڈرن دی لوڑ نہیں میں پیراں دا قائل ہاں پہ پیر پھڑیا جے پیڑ نہ جا بولو پہ پیر پھڑیا نظروں کی حفاظت پہ پیر پھڑیا جے پیڑ نہ جاوے تے اس نو پیر کی پھڑنا ہو مرشد ملیا جے ارشاد نہ مننو تے اس نو مرشد کی کرنا ہو اے ہاتھی ملیا جے ہدایت نہ آئے تے اس نو ہاتھی کی کرنا ہو سر دتیاں جے حق حاصل ہوئے باہو تاں پھر موتوں کی ڈرنا ہو جنہاں نو سمجھ آئی وہ سبحان اللہ کا کلام سمجھ آیا اگے چلیے چلو جناب چلیے پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ بچے نے بٹھا دیا پہلا سٹاپ جانا ہی ہے ہم کیوں جاتے ہیں اس لیے کہ خدا ہر جگہ پہ ملتا ہے مصطفیٰ وہی ملتا ہے جانا ہے نا کچھ لوگ بڑے جرت مند ہیں بڑے بہادر ہیں جڑے جلیب تے ہی سچ رہے ہیں وہ بہادر لوگ ہیں اسی دے کہنے سانو وہ بلا لیں یہ بھی بڑی سازش ہے نہیں سمجھے پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ جدوں تسی مدینہ منورہ جاؤ گے اپنی اکھاں نال ویکھ لینا مدینہ طیبہ دے اندر نہ بھنگے نہ ملنگ چھوٹے ہو چپ پھر ہوتے کی ہے پنجابی سمجھ آ رہی ہاں جناب پھر ہوتے کی ہے جدوں تسی مدینہ منورہ جاؤ گے اپنی آنکھاں نال ویکھ لینا ہر بندہ مسلمان نظر آئے گا صاحب ایمان نظر آئے گا مصطفیٰ دا غلام نظر آئے گا نانا محمود کوٹ والیو جدوں تسی مدینہ منورہ جاؤ گے اپنی آنکھاں نال ویکھ لینا ہر بندہ پاس نظر آئے گا نقشہ خاص نظر آئے گا چہرہ لال نظر آئے گا عربی لباس نظر آئے گا سر سے شاندار رومال نظر آئے گا اوپر ایقال نظر آئے گا سامنے روزے دے اندر ویکھ آمنہ دلال نظر آئے گا آنکھوں والا تیرے جوبن کا تماشا دیدہ کور کو کیا نظر آئے توجہ مدینہ ہے ذوق تے دو تن شیر پڑھ دیں اور پچھلے جڑے ناراض نے بھی بولن چاہتے شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا آواز نہیں آئی شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا امن میں نوح نبی کے ہے سفینے جیسا سارے نبیوں کو آدم کا میرے سارے نبیوں کو انگوٹھی کا جو حلقہ سمجھے اس میں ہے نام محمد کا نگینے جیسا نات خانہ نو پیسے دن دیو میں نے سبحان اللہ ہی دے دیو
جو چمکوں کی جبی میں تھی، میرے آقا، جو چمکوں کی جبی میں تھی، کہاں ہے چاند میں؟ اتر لاؤ تو کوئی، اتر لاؤ تو کوئی ان کے پسینے جیسا۔ اس لیے مولانا عبد الرحمن صاحب، اس لیے میں بھیجتا مسجد بیٹھ کے مجمع بیٹھ کے دل کرتا خطیب اتھے ہی لگ جائے۔ تو پتہ نہیں کتھوں آئے پر جدوں میں سڑک دیکھی پھر میں کہیں واپس ہی چلتے ہیں، کیونکہ سڑک سے جڑا چلے نا گناہ معاف ہو جائے۔ تسی دے پھر اللہ دے ولی ہو، صبح شام ہی ساڑھے گناہ معاف ہو۔ اس لیے میں بھیجتا رہتا ہوں درود ان پر، کیوں لطف آتا ہے مجھ کو شہد کے پینے جیسا۔ صدقے جاواں تیرے قربان جاواں، وہ میرے بارے دیکھو۔ دوسرا سٹاپ آ گیا دور سے، تیسرا آ گیا بیت اللہ، چوتھا آ گیا بیت المقدس۔ مکائیے گا جدوں سواری بیت المقدس پہنچی، یہ تھے 1,24,000 کھڑے۔ اور کہہ دیں یا اللہ مولانا، یا اللہ بلاندے تے ایسی بھی ہیں تے تیرے بلان دا انداز کی ہے، انہوں نے دس دے۔ بلاندے تے ایسی بھی ہیں پر تیرے بلان دا انداز کی ہے، انہوں نے پتہ لگ جائے محمود کوٹا لینا۔ اللہ فرماندے نے میرے بلانے کا انداز، جنت کو سجا دو، دوزخ کو بجھا دو، کائنات کے نظام کو روک دو، حوروں کو سجا دو، 1,24,000 انبیاء کی استقبالیہ کمیٹی بنا دو، تاکہ محمود کوٹ والوں کو پتہ چل جائے اتنے انتظامات کر کے آمنہ کے لال کو کوئی انسان نہیں بلا سکتا، صرف رحمان ہی بلا سکتا ہے۔ صدیجہ تیری مرضی، کیوں؟ جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے۔ نظروں کی حفاظت کرنا۔ حضرت تشریف لے آئے۔ وآخر دعوانا نہیں حضرت اچھا میں حضرت کا بیان عصر کی نماز کے بعد، وہ نماز پڑھنی ہے نہیں، 4:30 سے اوپر ہو رہا ہے ٹائم۔ استاذ العلماء شیخ الحدیث، ہمارے فخر، ہمارا سرمایہ، اور بڑے دینی ادارے کے مدیر، ہزاروں جن کے شاگرد ہیں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ کبیر والے میں بھی زیارت کے لیے جاتا ہوں، اور کبھی کبھی مدینہ طیبہ کی مسجد میں بھی زیارت ہو جاتی ہے۔ تو اسی کرنی ہے ذرا سبحان اللہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، بلا لیتے انداز دیکھو۔ جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں، بلوایا نہیں کرتے۔ جو عاشق ہے وہ در تے جانا ہے۔ اور دیکھو حضرت مدنی کی طرف دیکھو، داڑھی سے بیت حضور کا روضہ صفا کر، مٹی لگ گئی، پھر 6 ماہ کے بعد موقع ملا، تھوڑی سی مٹی لگ گئی، بند کیا اس کو کاغذ میں، پڑیا بنائی، انڈیا گئے، بیٹے اسد کو بلایا، بیٹا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں پھر مجھے غسل دینا، کفن دینا، یہ پڑیا کھول لینا، یہ اس میں مٹی ہے، میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔
میرے لبوں پہ رکھ دینا۔ ابا جی ہم گلاب کے پھول لائیں گے۔ فرمایا بیٹا یہ یورپ کی مٹی نہیں، یہ محمد کے روضے کی مٹی ہے۔ یہ عاشق ہیں جن کی 22 سال کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہوتی ہے تو چیخیں نکل جاتی ہیں۔ بول لو تے صحیح ذرا۔ یہ عاشق ہیں جو 18 سال روزہ رسول کے سائے تلے بیٹھ کے حدیث کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بغیر تنخواہ کے رات کو مدینہ کے اہل مدینہ کی ترکاری اٹھاتے، اس کو ابالتے، کھا کر ساری رات ریاض الجنہ میں قرآن پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ عاشق ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کو مدینہ طیبہ کا رومال پیش کیا گیا، چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ انڈیا میں بنا ہے، آپ اسے اتنا پیار کر رہے ہیں، یہ مدینے میں نہیں بنا۔ حضرت فرمانے لگے مجھے پتہ ہے یہ مدینے میں نہیں بنا، میں تو اس لیے پیار کر رہا ہوں کہ اس کو ہوائے مدینہ تو لگی ہوئی ہے۔ عاشق پہچانو، تمیز کرو ذرا۔ تیسرا چوتھا سٹاپ آ گیا بیت المقدس، سواری آ رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام، سارے انبیاء، استقبالیہ کمیٹی۔ مولانا جامی صاحب، میں بھی جامی۔ بزم کونین کی جب سواری گئی، آسمان و زمین میں صفیں بچھ گئی، انبیاء آ گئے، مرسلیاں آ گئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا۔ میں نے حضرت کے حکم کی تعمیل کی ہے، باقی نظام مولانا جامی صاحب اور انتظامیہ کا ہے۔ وقت بھی کافی ہے، پھر حدیث کا درس بھی ہو رہا، اصل مقصد وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری، میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ جب موقع ملا